رات کو ان کو ابڈکٹ کرنے کے لیے آئے تھے یا اریسٹ کرنے کے لیے آئے تھے، ان میں سے کسی نے اپنا تعارف نہیں کرایا، ریپیٹڈ جو ہے وہ ان سے پوچھنے کے باوجود کسی نے ایف آئی آر نہیں دی، کسی نے مقدمے کا نہیں بتایا، کسی نے وارنٹ آف اریسٹ نہیں دکھایا، کسی نے سرچ وارنٹ نہیں دکھایا، کیونکہ گھر کے اندر گھس کے اس کو جو ہے یہ گرفتار کر کے لے کے آئے ہیں۔ اور اس کو گرفتار ویڈیو سے باقاعدہ طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کو ڈالے میں گرفتار کر کے بٹھانے کے باوجود ساری پولیس جو ہے وہ پورے گھر کے اندر گھومتی رہی ہے۔ آپ ویڈیوز کے اندر مکمل طور پہ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس مقدمے کا جو اندراج ہے وہ 27/11/2023 کو ہو گیا تھا، اور یہ 3 مہینے جو ہے اینٹی کرپشن سوئی کیوں رہی ہے؟ اگر انہوں نے اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی پروسیڈنگ کرنی تھی، کوئی مٹیریل جو ہے وہ ان کے خلاف اگر ان کے پاس موجود تھا، یہ انہوں نے اگر ان کے پاس کوئی بھی ایسی ایویڈنس شہادت تھی جس کی بنیاد پہ وہ سمجھتے تھے کہ عمران ریاض یا اس کی جو فیملی میں سے کوئی بھی بندہ اس مقدمے کے اندر انوالو ہے، تو 3 مہینے سے وہ کیوں سوئے ہوئے تھے؟ اس پورے 3 مہینے کے دوران انہوں نے جو ایک پبلک آفیسر جس کو انہوں نے ملزم بنایا ہے، طیب نامی آدمی جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے فشریز ڈپارٹمنٹ کا، جو روز اپنے دفتر جا رہا ہے، روز اپنے گھر جا رہا ہے، سرکاری رہائش گاہ پہ جا رہا ہے یا گھریلو رہائش گاہ پہ جا رہا ہے، آج تک انہوں نے 3 مہینے سے کیوں نہیں گرفتار کیا اسے؟ اس پورے 3 مہینے میں انہوں نے کیوں نہیں عمران ریاض کی گرفتاری کی کوشش کی؟ یہ ساری کی ساری جو موو ہے وہ میلافائڈی نظر آتی ہے۔ اگر ان کے پاس کسی طرح کا کوئی مٹیریل ہوتا، اینٹی کرپشن کی اپنی کوئی ذاتی ویل ہوتی، ان کے خلاف کوئی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ کوئی کیس بنتا نظر آتا ہوتا، تو یہ پچھلے 2 سال سے خاموش نہ رہتے، یہ جو ہے وہ عمران ریاض کو بھی گرفتار کرتے، اس کے فیملی ممبران کو بھی گرفتار کرتے، اور ان سے پہلے اس ادارے کے ممبر کو، وہ جو فشریز کے جو ملزم بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، ان کو سب سے پہلے گرفتار کرتے۔ کہ انہوں نے آج تک ایسی کوئی ایفرٹ جو ہے وہ ان کی فائل پہ نظر نہیں آئی کہ کسی ایک کو بھی انہوں نے انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ گرفتار کرنے کی کوشش کی ہو۔ آج اچانک آنن فانن آ کے جو ہے وہ گھر میں 3 درجن جو ہے وہ لوگ لے کے گھس جانا، ان کو گرفتار کرنا، اس طرح سے ان کے گھر کی جو ہے وہ پرائیویسی کو بریچ کرنا، ان کے جو رائٹس ہیں فنڈامنٹل ان کو بریچ کرنا، وائلیشن کرنا۔ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ججمنٹ آئی ہے 14/12/2024 کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بنا وارنٹ آف اریسٹ کے، بنا سرچ وارنٹ کے آپ کسی کے گھر میں اریسٹ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ اس ججمنٹ کی بھی جو ہے وہ انہوں نے وائلیشن کی ہے، جو کہ بائنڈنگ انڈر آرٹیکل 189 تمام اداروں کے اوپر بائنڈنگ ہے، پورے پاکستان کے اداروں کے اوپر۔ مگر یہ سارے جو مووز ہیں سارے کے سارے میلافائڈی مووز ہیں۔ پوری اگر ایف آئی آر دیکھ لیں آج اینٹی کرپشن کی، پوری جو ہے وہ اگر فائل دیکھ لیتے ان کی اپنی پولیس فائل، تو اس کے اندر کسی طرح کی کوئی ایویڈنس نہ جو ہے وہ عمران ریاض کے پارٹ پہ کوئی رانگ ڈوئنگ جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی تھی۔ ثابت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، انڈیکیٹ بھی نہیں کرتی تھی۔ ہم نے جو ہے وہ اپنی قانونی جو ہے وہ جو عدالت کی معاونت کر سکتے تھے ہم نے عدالت کے اندر بھرپور کی۔ اب اس کے اندر بے شمار جو ہے وہ جو محرکات ہیں ان کے پیش نظر آپ لوگ سب لوگ جو ہے وہ وٹنس کر رہے تھے ساری پروسیڈنگ کو۔ ان کو بہرحال عدالت نے آج ریمانڈ دینے سے جو ہے مکمل طور پہ انکاری کر دی ہے اور ان کو جوڈیشل کر دیا ہے۔ اب ہم جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ وی ول بی فائلنگ ہز پوسٹ ریسٹ بیل، اور جو ہے وہ جس کے لیے ہم نے وکالت نامے اسائن کروا لی ہیں عدالت سے، اور آج ہی جو ہے ہم کوشش کریں گے، اگر ہمیں اینٹی کرپشن کی عدالت کھلی مل گئی تو آج ہی فائل کریں گے، ورنہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم کل ضرور جو ہے اس کو فائل کریں گے۔ مبینہ طور پر ایک کمپین عمران ریاض کے خلاف جو ہے وہ شروع کی گئی، تو کیا نہیں لگتا کہ جیسے ایک سلسلہ تھا پہلے بنا تھا متعدد ایف آئی آرز کا، ان کی گرفتاریوں کا، اس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ اسی طرح پورے پاکستان میں گرفتاریاں کی جا سکتی ہیں، اور اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو آپ کی طرف سے کاؤنٹر حکمت عملی آپ کیا ہو؟ دیکھیں، آپ نے 2 چیزیں دیکھنی ہیں کہ یہ عمران ریاض اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتے تھے، ایک پاکیزہ جو ہے وہ فرض ادا کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے، ایک سیکرڈ جو ہے وہ ڈیوٹی اپنی انجام دینے کے لیے جانا چاہتے تھے۔ ان کو ایئرپورٹ سے روک لیا گیا۔ جب ان کو ایئرپورٹ سے روکا گیا تو ان کے بہاف پہ جو ہے وہ ایک پٹیشن فائل کی گئی، جس میں پتہ چلا کہ ان کا نام کسی پی سی ایل میں جو ہے وہ داخل کر دیا گیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کی بنیاد پہ جو ہے وہ ان کا نام پی سی ایل سے ہٹانے کی ہدایت کی گئی، وہ ہٹا دیا گیا۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ اب